الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنها ستكون فتنة قلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز ساتھیو، آج 10 اکتوبر 2021 بروز اتوار ہے اور آپ کے یہاں جامعہ رحمانیہ ممدال تحصیل کبیر والا ضلع خانیوال میں حضرت قاری عبدالرشید دامت برکاتہم اور مولانا قاری رانا عثمان قصوری دامت برکاتہم کے واسطے سے میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں. میرے دوستو، اگر آپ توجہ میری طرف رکھیں اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں تو فقیر نے آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا. قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے تقریب ہے اور یہاں 50 کے لگ بھگ قراء اور حفاظ نے آج ہم سے انعام وصول کیا ہے. میں آج کے دل میں خوش قسمت سمجھتا ہوں خود کو، میں نے 50 قرآن کے حفاظ سے ہاتھ ملایا. بہت بڑی بات، بہت بڑی. دنیا میں لوگ وڈیروں سے، رئیسوں سے، افسروں سے ہاتھ ملانا فخر محسوس کرتے ہیں. ان سے ہاتھ ملانے پر فخر رکھو جس کو اللہ کے دربار میں بھی پہچان حاصل ہوگی. میرے پاک پیغمبر کا فرمان ہے، قیامت سے پہلے دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں بہت جانے پہچانے ہیں لیکن آسمان والے ان سے تعارف نہیں رکھتے، اور کچھ دنیا میں غیر معروف پھرتے ہیں، دنیا میں کوئی جانتا نہیں ہے، آسمان میں ان کی جے جے کار ہو رہی ہو. یہ صاحب قرآن ہے، یہ قرآن کریم کا حامل ہے، یہ قرآن کا حافظ اور قاری ہے. اللہ کی قسم، جس کے سینے میں خدا کا کلام ہے اسے آسمان کے فرشتے بھی سلام کرتے. میں کوئی ریاکاری پر بات نہیں کر رہا، نہ میں نے آپ سے کوئی اجر لینا ہے اس کا. میں خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں، آج میں نے 50 حفاظ سے ہاتھ ملا. دعا کریں اللہ ہماری نسلوں میں دین زندہ کر دے، اللہ ہماری نسلوں سے دین کی خدمت لے. ابھی آپ سب پڑھ رہے تھے نا کہ قیامت میں ماں باپ کو بلایا جائے گا اور تاج پہنایا جائے گا. میری آنکھوں میں اس پر آنسو آ گئے. میں نے کہا میرا بیٹا بھی حفظ کر رہا ہے. دعا کریں اللہ اس کو بھی مکمل فرمائے اور اللہ ہم سب کی اولاد کو حفظ عطا فرمائے. میرے دوستو، قرآن کریم وہ کتاب ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اتاری ہے، اور ایک دن میں نہیں، ایک سال میں نہیں، 23 سال میں قرآن کریم اترا ہے. قرآن کریم صرف ایک کتاب نہیں ہے بلکہ یہ پوری زندگی کے لیے درس انقلاب ہے.
قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے لیے حضور پاک کو نہیں بلایا گیا بلکہ حضور کے پاس قرآن کو بھیجا گیا. پہلی کتابیں ہیں نا، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحائف ہے، ان کے لیے وقت کے پیغمبر کو بلا کر چلا کشی کروائی جاتی تھی. قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 راتوں کا کوہ طور پہ اعتکاف کیا، تب جا کر تورات ملی. 40 لیلہ حضرت داؤد علیہ السلام نے آ کر معبد خانے میں عبادت کی، زبور ملی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عبادت مکمل کی تو انجیل ملی. یہ واحد رسول اللہ کی شان ہے کہ حضور جہاں گئے ہیں قرآن وہاں گیا. عوام سمجھتی ہے مکی اور مدنی صورتیں ہیں. میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی صورتوں کی اقسام رکھتا ہوں، توجہ رکھنا. یہ تو عوام میں سمجھایا جاتا ہے نا مکی ہے اور مدنی ہے. النشر فی قراءات العشر، قرآن جانتے ہیں، میں اس کا مقدمہ پڑھنے لگا ہوں. قرآن کریم کی 10 قسم کی آیات اور صورتیں ہیں. کچھ صورتیں لیلی ہیں، کچھ نہاری ہیں، کچھ شتائی ہیں، کچھ صیفی ہیں، کچھ سفری ہیں، کچھ حضری ہیں، کچھ ارضی ہیں، کچھ فضائی ہیں، کچھ سماوی ہیں. اور قرآن کریم کی کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ مدنی ہیں. 5 + 5 10. وجہ شتائی کا معنی یہ سردی میں اتری ہے، صیفی کا معنی یہ گرمی میں اتری ہے، رحلت الشتاء والصیف. لیلی کا معنی یہ رات میں اتری ہے، نہاری کا معنی یہ دن میں اتری ہے، ارضی کا معنی زمین پہ اتری ہے، فضائی کا معنی زمین اور آسمان کے درمیان حضور جا رہے تھے معراج پر تب اتری ہے، سماوی کا معنی آسمان پہ اتری ہے، حضری کا معنی حضور پاک اپنے گھر میں تھے تو اتری ہے، سفری کا معنی جب حضور پاک علیہ السلام ٹریول فرما رہے تھے، سفر پہ تھے تب اتری ہے. اور میرے دوستو مکی کا معنی ہجرت سے پہلے اتری ہے، مدنی کا معنی ہجرت کے بعد اتری. یہ 10 اقسام بتا رہی ہے حضور کو نہیں بلایا گیا، حضور جہاں تھے قرآن بھیجا گیا. دن کا انتظار نہیں ہوا، رات کو بھیجا تو سورت لیلی بنی، اور رات کا انتظار نہیں کیا، دن میں حکم آیا تو سورت نہاری بنی. حکم سردی میں تھا تو شتائی بن گئی، گرمی میں تھا تو صیفی بن گئی. یہ فروق، یہ افراق، یہ وجہ، یہ تفریق اور یہ ترتیب بتا رہی ہے حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں ہر جگہ قرآن خود پہنچا ہے. اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو پڑھتے اور قرآن کریم کو اپنی زبان پہ رکھ کر صحابہ کرام کو دیتے. توجہ رکھنا، کوئی نہیں مسئلہ، بچے کو جانے دیں، بیٹا کوئی کام ہے جائے تشریف لے جائیں، کوئی نہیں. حضرت میں وہ نہیں ہوں کہ میرے جلسے میں کوئی اٹھے تقریر خراب ہوتی ہے. آپ بھی اٹھ کے جائیں تو جی بسم اللہ، بیٹھے رہیں تو جی بسم اللہ، مجھے نہیں فرق. رات ہم ایک جگہ تھے تو ایک ساتھی نے کہا کہ حضرت آپ تھوڑا پہلے بیان کر لیں، اس ٹائم عوام اٹھ جاتی ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، جو اٹھ جائے گا میں کوئی اسے پابند بناؤں گا کہ تم میرا بیان سن، اٹھ جائے، اس کا کوئی کام ہوگا. یار ایک بندے کو شیشی زیادہ آیا بیٹھا ہوگا، میں کہا نہیں معطر نہیں کرنا، پہلے مفتی تو بیان سن. یہ میرے لیے بہت مشکل بات ہے، میں اس لیے سختی نہیں کرتا، میں نرمی رکھتا ہوں. کسی کو کوئی کام اٹھ کے جائے، جس نے بیٹھنا ہے اس نے فائدہ لینا ہے بس. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کریم نازل ہوتا، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد فرماتے اور صحابہ کرام کو لکھواتے. آؤ توجہ رکھو ذرا، میں قرآن کریم کی حفاظت پر ایک حدیث پاک دینے لگا ہوں. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم یوں لکھواتے. قرآن کریم میں ہے جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں. کتاب کیوں کہا؟ یہ قرآن لکھا ہوا تو نہیں آیا تھا. کتاب کیوں کہا؟ کتاب تو لکھی ہوئی کو کہتے ہیں. کتب یکتب کتابن یا کتبن، اس کا معنی ہوتا ہے لکھی ہوئی چیزیں. تو قرآن لکھا ہوا نہیں آیا، ہاں تورات لکھی ہوئی آئی، انجیل لکھی ہوئی آئی، زبور و صحائف لکھے ہوا ہے. قرآن تو پڑھا ہوا آیا، قرآن تو کلام اللہ ہے. تو قرآن کو ذالک الکتاب کیوں کہا؟ کہا جاتا ذالک الکلام لا ریب فیہ، اس کلام میں شک نہیں ہے. لفظ ہوتا ذالک القرآن لا ریب فیہ، اس پڑھے ہوئے میں شک نہیں ہے. لیکن ذالک الکتاب کا مطلب لکھے ہوئے میں شک نہیں ہے. کہ کیا معنی؟ اللہ نے بولا کلام اللہ بنا، حضور پاک نے پڑھا قرآن بنا، حضور نے صحابہ کو لکھوایا اور صحابہ نے صحیح لکھا تو کتاب بنا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
اللہ کے پہنچانے میں اور حضور کے لکھوانے میں اور صحابہ کے لکھنے میں شک کوئی نہیں ہے۔ یہ ذالک الکتاب جو حضور لکھواتے، لکھوانے کی ترتیب کیا ہے؟ لکھوانے کی ترتیب یہ ہوتی، جو صحابی کاتب الوحی ہوتا، صحابہ کے کاتب الوحی کی تعداد 100 کے لگ بھگ ہے، جن میں 40 وہ ہیں جو اکثر حاضر رہے ہیں، اسی لیے 40 کی نمبر کو زیادہ شمار کیا جاتا ہے۔ یہ کاتبین تھے جو لکھنا جانتے تھے۔ آپ باقیوں کے لیے ان پڑھ نہ سمجھیں کہ باقی ان پڑھ تھے، جی نہیں، اس زمانے میں بات کو لکھنا اتنا اچھا نہیں ہوتا تھا جتنا اپنے ذہن میں بغیر لکھے ہوئے یاد رکھنا اچھا ہوتا تھا۔ اسے کہتے تھے ضبط بالصدر اور ضبط بالکتابہ۔ ضبط بالصدر دل میں لکھ لو، ضبط بالکتابہ صفحے پہ لکھ لو، تو ضبط بالصدر زیادہ عزت ہوتی۔ لیکن قرآن کریم کو حضور نے ضبط بالصدر بھی کرایا، حفظ بھی کرایا، اور ضبط بالکتابہ کر کے کتاب بھی بنوائی۔ یہ جب لکھا جا رہا ہوتا تو صحابہ کرام کبھی پتھر پہ لکھتے، پتھر پہ چھید کر، کبھی چمڑے پہ لکھتے، اور کبھی کس پر یوں لکھا جاتا۔ اس زمانے میں صفحہ تو ایجاد نہیں ہے، صفحے کی ایجاد تو میرے خیال میں 800 سال پہلے کی ہے، یہ تو 1400 سال پہلے کی اب بات کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کرتاس ہوتے اس کو لکھا جاتا، رسول اقدس بتاتے رہتے، پڑھا جاتا، لکھا جاتا، حفظ ہوتا، یاد ہوتا، یہاں رکھو، یہاں رکھو، یہاں رکھو۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں حفاظ بھی تھے، قراء بھی تھے۔ ایک اقرا صحابہ کا نام ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا، ابی قرآن کریم پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ انا اقرا علیک وقد نزل علیک، میں آپ کے سامنے پڑھوں، آپ پہ قرآن اترا ہے؟ فرمائے جی ہاں اترا مجھ پہ ہے، مجھے سنا۔ تو حضرت ابی نے ہچکچاہٹ رکھی کہ میں کیسے حضور پاک کے سامنے پڑھوں؟ تو حضور نے فرمایا ابی اللہ نے آپ کا کہا ہے کہ میں آپ سے سنوں۔ دیکھو حافظ کی عزت دیکھو، میں بی ایڈ، ایم ایڈ، پی ایچ ڈی، ایم فل کا منکر نہیں ہوں، میں نے بھی کالج پڑھا ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن اعزاز حافظ کو مل رہا ہے۔ اللہ نے تیرا کہا۔ ابی نے کہا یا رسول اللہ اللہ سمانی، فرمایا نعم اللہ سماک، کہ اللہ نے میرا نام لیا؟ کہا جی ہاں ابی اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ حافظ قرآن کا اعزاز، میں نے ایسے نہیں کہا میں خود قسمت ہوں، ایسے نہیں بولا، جن کا نام رب نے لیا ہے وہ حافظ قرآن۔ حضرت ابی نے پڑھا، رسول اللہ نے سنا، حضور پاک علیہ السلام کی زندگی میں حفاظ بن گئے۔ اب ترتیب کیا تھی؟ اتری تو پہلے سورت اقرا تھی، اور یاد کرنے میں پہلے سورت الحمدللہ رب العالمین سورت الفاتحہ ہے۔ تو یہ حضور کی ترتیب ہے کہ جو اترے پہلے یا بعد میں، لیکن حفظ کیسے کریں گے؟ ترتیب حضور نے دی، اسے کہتے ہیں ترتیب توقیفی۔ اچھا، رسول پاک علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما گیا، ایک موقع پر صحابہ کرام میں ایک سوال اٹھا۔ جب جنگ یمامہ ہوئی، بڑے حفاظ ختم نبوت کے تحفظ پہ شہید ہو گئے، تو صحابہ نے کہا کہ ایسا کریں، اس قرآن کو اب اکٹھا کر لیں، کوئی چمڑوں پہ لکھا ہوا، کوئی پتھر پہ لکھا ہوا، کوئی ورقوں پہ لکھا ہوا جو اس زمانے کے تھے، اس کو اکٹھا کر کے اگلی نسلوں تک دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں سب بیٹھے، حفاظ جمع کیے، وہ جنہوں نے من فیہ الی فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک کی منہ مبارک سے قرآن حفظ کیا تھا، حفاظ بیٹھ گئے۔ حضرت ابی بن کعب بیٹھے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیٹھے، بڑے بڑے اجلہ حفاظ قراء، حضرت عبداللہ بن مسعود بیٹھے، جن کے حضور نے فرمایا استقرأوا القرآن من اربعین، ان 4 سے قرآن سیکھو۔ ان میں پہلا ابن مسعود کا نام لیا۔ بڑے بیٹھے نا، تو انہوں نے کہا جی آیات جمع کریں، کس کے پاس کیا لکھا ہوا تھا؟ حضور پاک کے دور میں تو زبان پر زیادہ انحصار تھا، اب لکھنے کی باری آئی، ہاں بھئی آپ کے پاس یہ آیات، آپ کے پاس یہ، آپ کے پاس، آپ کے پاس، اکٹھا ہوتا جا رہا۔ اب جب اکٹھا ہوا اور ایک صفحات پر لکھنا شروع ہو گئے، تو صحابہ اور اہل بیت نے اتفاق کر کے 2 شرطیں رکھ دی۔ نمبر 1، ہر اس لکھے ہوئے کو قرآن کا حصہ بنائیں گے جو آیت سب حفاظ کو یاد ہوگی جنہوں نے حضور سے حفظ کیا ہے۔ نمبر 2، جب اس کے پاس لکھی ہوئی ہوگی نا تو یہ 2 گواہ لائے گا کہ مولانا جب یہ آیت اتری تھی میرے سامنے یہ 2 گواہ تھے اور ہم نے یوں لکھا تھا۔ ایک گواہ تو وہ خود ہے، ایک اپنے ساتھ اور گواہ لائے گا جو نزول کے وقت اس کا گواہ ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، گواہی آتی گئی، قرآن لکھا جاتا رہا، لکھا لکھا لکھا۔ 2 آیات 2 سورتوں کی ایسی ہوئی کہ اس پر 2 گواہ نہیں، 1 گواہ تھا۔
ایک سورت نمبر 9 سورت توبہ، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ کی آیت۔ دوسرا سورت نمبر 33 سورت احزاب 21ویں پارے کے آخری صفحے کی آیت، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبہ ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہ 2 آیات پر ایک گواہ، نام حضرت خزیمہ بن ثابت الانصاری المدنی رضی اللہ عنہ، اکیلے گواہ۔ جب یہ لائے کا لکھیں، یہ 2 آیات آئیں تو پہلی شرط سب حفاظ کو یاد ہے تو سب کو یاد تھا۔ دوسری شرط، خزیمہ جب تو حضور کے پاس بیٹھے لکھ رہا تھا اور گواہ کون تھا؟ تو حضرت خزیمہ نے عرض کیا امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ، آپ جانشین پیغمبر ہیں لیکن حضور نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا، میں اکیلا تھا، دوسرا کوئی نہیں تھا۔ اب باقی سارا لکھا گیا ہے، 2 آیات پر آ کر ڈاؤٹ لگ گیا ہے کہ کیا کریں، کیسے اس کو لکھے؟ جو شرط طے کی ہے حضور کے صحابہ اور اہل بیت نے اتفاقی طور پہ، وہ شرط ٹوٹتی ہے، دوسرا گواہ کوئی نہیں ہے، کیسے لکھیں؟ مشورہ ہوا، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے اور حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ پر باتیں شروع ہوئی۔ وہ یہ ہوا کہ بزرگ صحابہ کرام نے حضرت خزیمہ کے لیے ایک حدیث پاک پڑھ دی۔ وہ حدیث کیا تھی؟ آؤ میں پہلے حدیث سناتا ہوں، پھر اس شرط کا حل کرنا سناؤں گا، توجہ ہے نا؟ امام عبد الرزاق ابن الحمام رحمہ اللہ نے مصنف عبد الرزاق کتاب القضایا میں اس حدیث پاک کو لکھا ہے، توجہ۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرضہ لیا تھا، پھر اللہ کے رسول نے وہ قرضہ لوٹا دیا۔ اب یہودی قرضہ لے کر اپنے فیملی کے پاس گیا تو یہودی تو بڑے شاطر ہوتے ہیں، قرآن نے ان کے لئے کہا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، قیامت تک ان کا یہ شرور چلے گا۔ انہوں نے آپس میں کہا اوے جب تیرا قرضہ تجھے چکایا جا رہا تھا کیا کوئی گواہ بھی تھا؟ تیرا قرضہ چکاتے وقت نبی نے کوئی گواہی قائم کی؟ انہوں نے کہا جی نہیں، میں اکیلا تھا، انہوں نے مجھے میرا پیسہ لوٹا دیا۔ تو یہودی کہنے لگے جی وارے نیارے ہو گئے۔ کہا وہ کیا؟ کہا ایک بار آؤ بھی قرضہ واپس ہم ڈبل لے سکتے ہیں۔ اس نے کہا ڈبل کیوں؟ میں تو اپنے پیسے لے کر آیا۔ کہا گواہ کوئی نہیں تھا، اب دوبارہ جاؤ کہو پیسے لوٹاؤ۔ مسلمانوں کا نبی کہے گا دوبارہ کیوں دوں؟ ایک بار دے چکا تو کہنا تو دے چکا تو گواہی لا، اور وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتا۔ دیکھو کافر کو بھی اللہ کے رسول پر اعتماد ہے، شہادت الزور، جھوٹی گواہی نہیں دے رہا۔ اوکے، یہودی کے دل میں بے ایمانی آ گئی اور ان نے اس کو رام کر کے بھیج دیا۔ یہ اللہ کے رسول کے پاس آیا کہ مجھے میرا قرضہ لوٹائیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا انی قد قضیتک، میں تو تیرا قرضہ دے چکا۔ اس نے کہا البینہ، این البینہ والشہود، دلیل اور گواہ کہاں ہے آپ کے پاس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدر خاموش ہوئے کہ گواہ تو کوئی نہیں تھا، اب میں کیسی گواہی پیش کروں؟ یہ کوئی مسلمان تھوڑی ہے کہ میری وجاہت پر مان لے گا، میری عقیدت میں مان لے گا۔ امام عبد الرزاق رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ بات حضرت خزیمہ سن رہے تھے، یہی وہ جو آیت لائے تھے، 2 آیات، گواہ نہیں تھا، یہ سن رہے تھے۔ انہوں نے بیٹھ کے کہا او یہودی میں گواہ ہوں، انی اشہد ان رسول اللہ قد قضاک، میں گواہی دیتا ہوں حضور پاک نے تیرا قرضہ دیا ہے، بن دیکھے ٹھونک دی گواہی، ایسے جیسے خم ٹھونک کے بات کرتے ہیں۔ اب یہودی کے منہ میں تو کچھ نہ رہا، وہ جھوٹ بول رہا تھا، یہ اندر سے سنا ہوئی میں ہی کوڑے کو کتھی گیا، کیا ہوا؟ اس کو تو ہاتھ پاؤں کی پڑ گئی۔ بہرحال 4 بندوں نے اسے بے عزت کیا کہ تو حیا نہیں آتا، اب تو گواہی بھی آ گئی، چل۔ وہ تو پتلی گلی پکڑی گیا، وہ گیا اور رسول اللہ نے ان کی کلاس لی۔ کہا خزیمہ تجھے نہیں پتا شہادت الزور، جھوٹی گواہی جہنم لے جاتی ہے، تیری جرت، تو نے بھی دے کے گواہی دی۔ اور یہ بڑی تسلی سے سن رہے ہیں۔ جب رسالت امام علیہ السلام نے بات فرما لی نا تو حضرت خزیمہ نے کہا آقا مجھے اجازت دے میں عرض کروں؟ کہا بولو۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے اللہ ہے،
کہا جی، کہا ہم نے بن دیکھے آپ کے کہنے پہ گواہی دے دی ہے۔ آپ نے فرمایا جبرائیل آپ کے پاس قرآن لاتا ہے، میں نے اسے قرآن لے کر اترتے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، میں نے آپ کے کہنے پہ بن دیکھے گواہی دی ہے۔ ہمارے مؤذنین نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کی گواہی دی بن دیکھے، اشہد ان محمد الرسول اللہ کی گواہی دی بن دیکھے۔ آپ نے فرمایا جنت ہے، ہم میں سے کسی نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھی، آپ معراج پہ دیکھ کے آئے، ہم نے آپ کے کہنے پہ بن دیکھے گواہی دے دی۔ آپ نے فرمایا جہنم ہے، ہم نے آپ کے کہنے پہ بن دیکھے گواہی دے دی۔ جب اتنی گواہیاں آپ کے کہنے پہ بن دیکھے ہم دیں اور مسلمان بنے، تو آج غیرت اسلامی کا تقاضا ہے کہ میں حضور پاک کے فرمان کو سچ سمجھتے ہوئے بن دیکھے گواہی دوں۔ رسول پاک علیہ السلام کا چہرہ کھل اٹھا، کہا خزیمہ اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔ صحابہ میں ان کا ہاتھ پکڑ کے جو بندے بیٹھے تو انہیں اعلان کیا کہ آج کے بعد خزیمہ کو میں ایک خصوصیت دے رہا ہوں، میں اللہ کی طرف سے اسے ایک خصوصیت کے عہدے سے تاجدار عہدہ دار کر رہا ہوں۔ ھذا ذو شہادتین، اگر کبھی گواہی کی ضرورت پڑے تو اس خزیمہ کو رب نے یہ مرتبہ دیا ہے، یہ اکیلا گواہی دے گا 2 کے برابر شمار ہوگی۔ ذو شہادتین۔ تو جب یہ آیات لے کر آئے تھے تو گواہی ایک تھی، تو بزرگ صحابہ کے پاس بات گئی، کمیٹی جمع کرنے والی قرآن سے بات آگے گئی، ان کے لیے صحابہ اور اہل بیت اکٹھے ہوئے تو کہا زید بن ثابت یہ آیات لکھ لو، ایک شرط پوری ہے کہ سب حفاظ کو یاد ہے جو انہوں نے حضور سے حفظ کیا ہے۔ رہا گواہی کا مسئلہ تو سرور کائنات نے ایک موقع پہ اس شخص کو 2 گواہوں کے برابر قرار دیا تھا، اور ہاں آج یہ شرط پوری ہے، انہی کی وجہ سے یہ 2 آیات قرآن کا حصہ ہے۔ میرے دوستو، یہ قرآن کریم یوں جمع ہوا ہے، یہ بین الدفتین 2 گتوں کے درمیان نہیں تھا، یہ صحابہ کرام نے اور رسول پاک کی دعاؤں نے اس قرآن کو جمع کر کے آپ کو اور مجھے دیا ہے۔ 50 قرآن کریم ہم اٹھا کر تقسیم کر رہے ہیں، مذاق ہے یار؟ یہ ان لوگوں کی قربانیاں ہیں، ان کا خون ہے، ان کی محنتیں ہیں، ان کی صلاحیتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آج ہم تک قرآن کریم پہنچا ہے۔ تو میرے دوستو، میں آپ کو ترغیب دیتے ہوئے کہوں گا، اپنی اولاد کے لیے یہ بات طے کر لو کہ قرآن سب کو پڑھائیں گے، ٹھیک ہے، حافظ کسی ایک کو بنا لیں گے، باقیوں کو اسکول پڑھا لو لیکن قرآن انہیں بھی پڑھاؤ۔ اور یہ نہیں ہے کہ اسے پوچھے نا قرآن، جی صاحب میں ختم کیتا ہوا ہے، بھائی یہ کوئی اخبار ہے اسے ایک دفعہ ختم کر کے پڑھ لو؟ بھائی یہ قرآن ہے، اسے ہر وقت پڑھنا پڑے گا، یہ قرآن ہے، اس سے تعلق رکھنا پڑے گا۔ دن میں 100 بار فیس بک دیکھنے والوں، دن میں 50 بار واٹس ایپ کال کر چیک کرنے والوں، دن میں 2 بار تو قرآن کریم کھول لیا کرو۔ ہاں آج میں باولپور صبح آ رہا تھا اچ شریف انٹرچینج پر، مجھ سے بیعت ہیں، وہ بھائی مجھے کہنے لگے مولانا آپ نے مجھے وظیفہ بتایا ہے، میں صبح بھی پڑھتا ہوں شام بھی پڑھتا ہوں، مجھے بتائیے میں 2 بار پڑھوں یا 1 بار پڑھوں؟ میں نے کہا 1 بار بھی پڑھ لو تو ہے ٹھیک، لیکن 2 بار اس لیے کہا ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، کندھوں پہ بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین یا صبح آتے ہیں شام تک رہتے ہیں، یا پھر شام کو آتے ہیں صبح والے چلے جاتے ہیں، یہ ڈیوٹی چینجنگ ٹائم ہے، ایک صبح اور ایک شام۔ میں نے وظیفہ تجھے اسی لیے 2 ٹائموں کا دیا ہے کہ جب تیرا یہ نامہ اعمال شروع ہوگا تو بھی وظیفے سے، ختم ہوگا تو بھی وظیفے سے۔ کل قیامت میں سورۃ تکویر پارہ نمبر 30 رب کائنات فرماتے ہیں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، قیامت کا وقت آئے گا، لوگوں کو حاضر کیا جائے گا، وزن اعمال ہوگا، میزان عدل ہوگا، ترازو پہ اعمال تلیں گے، تو پھر نامہ اعمال کو کھولا جائے گا۔ جب نامہ اعمال کھلیں گے تو ابتدا میں بھی اللہ کا نام اور حضور کے درود اور استغفار کا وظیفہ ہوگا، انتہا میں بھی اللہ کا نام، حضور کا درود اور استغفار کا وظیفہ ہوگا۔ یہ صبح شام ہے۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں دن میں 2 ٹائم تو رکھ لو قرآن پڑھنے کے۔ رات ہم ایک مدرسے میں تھے، میں عشاء کے کھانا لیٹ آور کھایا، بہت لیٹ آور، کوئی 1-1:30 بجے کی بات ہے، چہل قدمی کرنے لگے تو طلبہ کمرے میں سوئے ہوئے تھے، میرے ساتھ 3 دوست تھے، وہ باتیں کرنے لگے، میں نے کہا آہستہ آہستہ بولو، ان طالب علموں کو سونے دو، یہ وہ لوگ ہیں
جن سے امریکہ کا پریزیڈنٹ بھی ڈر رہا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، ان کا دل دکھایا ان طلبہ کا تو اللہ سے تعلقات خراب ہو جائیں گے. یاد رکھنا یہ وہ فقیر ہیں جن کے قدموں میں بادشاہوں کے گوہر بھی نہیں چل سکتے. یہ اس سے بھی اوپر کی بات ہے. تو اپنی اولاد کو قرآن کیوں نہیں پڑھاتے ہیں؟ پورے مجمع میں کسی کے پاس کرسی نہیں ہے، آپ نے مجھے کرسی پہ بٹھایا ہے، میں ولی مادہ پوترا، میرے منہ تے پیپٹ باندھن، کیوں بلایا آپ نے مجھے کرسی دے کر؟ قرآن اور شریعت کی وجہ سے. تو اپنی اولاد کو قرآن کیوں نہیں پڑھاتا؟ کیوں عزت نہیں دیتی اپنی اولادوں کو؟ خدا کی قسم تمہاری اولادیں قرآن پڑھیں گی، تمہاری قبریں ٹھنڈی ہو جائیں گی، تمہاری آخرت بہتر ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت آپ کو ایسے رتبات، مرتبات، درجات سے نوازے گا جس چیز کو دیکھ کر سورج بھی ترسے گا. حضور نے فرمایا البس والداہ تاجا یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس. اللہ اکبر. فرمایا سورج کے پاس وہ روشنی نہیں ہوگی جو حافظ قرآن کے ماں باپ پہ تاج سجے گا، اس کی روشنی اتنی ہوگی. احسن من ضوء الشمس. احسن حسین نہیں، احسن یہ اس میں تفضیل ہے، سپرلیٹو ڈگری والڈ، اس سے بڑا جملہ نہیں ہے. ضوءہ احسن من ضوء الشمس، سورج سے بڑھ کے روشنی اس کی ہوگی. 9 کروڑ میل کے فاصلے پہ ٹھہر کے ہمیں روشنی دے رہا، اور سورج یہ حافظ قرآن کے والدین کے لگے ہوئے سر کے تاج کے ایک موتی کے برابر بھی حضور نے فرمایا روشنی نہیں رکھتا، تو ان تاجوں کی کیا عظمت ہوگی. ہم منکرین آخرت نہیں ہیں، ہم منکرین قبر نہیں ہیں، ہم منکرین عذاب قبر، ثواب قبر نہیں ہیں. ہم آخرت کی زندگی مانتے ہیں، قبر کی زندگی مانتے ہیں، وفات کے بعد کی زندگی مانتے ہیں. اسی لیے اس تاج پر اور قیامت کی نعمتوں پر یقین رکھتے ہیں. اگر ہمیں آخرت پر یقین ہے، اگر ہمیں قبروں کے معاملات پر یقین ہے، تو پھر ہمیں اپنی اولاد کو قرآن سے بہرور کرنا ہوگا. کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دوسری بات، قرآن کریم میں اللہ نے آپ کی اور میری مغفرت کا سامان بھی دیا ہے. اس مغفرت کے 2 طریقے ہیں، میں دونوں عرض کرتا ہوں. نمبر 1، اللہ پاک سے یہاں بیٹھے ہوئے معافی مانگو. اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں، مجھے معاف کر دے. حقوق العباد کھائے ہیں، بندوں کو ان کے حقوق لوٹا دو یا معاف کرا دو. اور حقوق اللہ کھائے ہیں تو اللہ پاک کے سامنے ادائیگی کر لو. صرف معافی نہیں بات بنتی، معافی پلس تلافی. معافی بھی چاہیے، تلافی بھی چاہیے. یہ نہ ہو 1 لاکھ کسی سے لوٹ کے آؤں، اللہ سے ہی معاف کر لے، ببش کا ویسا. یوں میں نہیں بچ کا جاؤں گا. مجھے بخشش کے لیے اس کو 1 لاکھ ریٹرن کرنا ضروری ہے کہ میں اس کو واپس کروں. تو معافی بھی تلافی بھی آپ کریں گے، رب کریم معاف کرے گا. اور اللہ ایسا معاف کرنے والا ہے. رب کریم کا اعلان ہے، من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. اے کاش آپ عربی میں یجد اللہ کے وجد کو سمجھتے کہ رب فرمانا کیا چاہ رہے ہیں. یہ علماء سے پوچھئے. اللہ فرماتے ہیں من یعمل سوءا، قیامت تک آنے والے لوگوں اگر تمہیں برائی کر کر کے، گناہ کر کر کے، خطا کر کر کے، نافرمانیاں کر کر کے تھک گئے، او یظلم نفسا، یا جانوں پہ ظلم کر کے بہت گناہ کر لی ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر ایک وقت آیا تیرے دل نے کہا اللہ سے معافی مانگ لے، تیرے دل نے کہا مولا مجھے معاف کر دے، یجد اللہ غفور الرحیمہ، توبہ کرنے کی دیر تیری ہوگی، رب کی رحمت تیری انتظار میں ہے. خالی غفور پر بات ختم تھی، رحیمہ کیوں کہا؟ یجد اللہ غفور، اللہ معاف کر دے گا، اللہ کو معاف کرنے والا پائے گا. نہیں صرف یہ نہیں ہے، یجد اللہ غفور الرحیمہ کا پچھلا گناہ معاف ہوگا، اگلی زندگی پر رحمت برسے گی، معافی مل جائے گی. نمبر 1 طریقہ. نمبر 2، سورۃ نمبر 4 سورۃ نساء آیت نمبر 64، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، گناہگار آدمی جاؤک، حضور کے پاس آئے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اللہ سے خود بھی معافی مانگے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، حضور پاک بھی اس سے معافی، حضور پاک بھی اللہ سے اس کے لیے معافی کی دعا کریں.
لوجد اللہ توابا رحیما، یہ بندہ اللہ کو معاف کرنے والا بھی پائے گا، توبہ قبول کرنے والا بھی پائے گا۔ نمبر 1 جاؤ کا، نمبر 2 واستغفر اللہ، نمبر 3 واستغفر لهم الرسول، نمبر 4 لوجد اللہ توابا رحیما۔ بلکہ اس کو 5 میں کر لیتا ہوں، زیادہ آسان۔ ولو انہم ظلموا انفسہم 1، جاؤک 2، فاستغفر اللہ 3، واستغفر لهم الرسول 4، لوجد اللہ توابا رحیما 5۔ توجہ رکھنا، یہ 5 باتیں رٹ کر اپنے دل پہ تعویذ بنا کے ذہن میں رکھ لینا۔ 5 باتیں یہ آیت بتاتی ہے۔ ولو انہم ظلموا انفسہم، گناہگار آدمی ہو، توجہ رکھنا، گناہگار بندہ ہو، جاؤ کا حضور کی خدمت میں آئے 2، نمبر 3 فاستغفر اللہ، خود بھی معافی مانگے، نمبر 4 واستغفر لهم الرسول، پیغمبر کی ذات بھی اس کے لیے دعا کرے، نمبر 5 لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ اسے معاف کرے گا۔ یہ معافی کا دوسرا طریقہ ہے۔ ایک تو ہے نا خود مانگا، ایک ہے اس معافی میں حضور پاک کو شریک کر لیں۔ معافی مانگنی تو رب سے ہے، کوئی مخلوق سے نہیں مانگنی۔ کس سے مانگنی ہے معافی؟ بولیے بولیے، کس سے؟ اللہ سے۔ یہ دوسری ترتیب ہے۔ صحابہ کرام میں لوگ آتے، غلطی معاف کراتے، حضور پاک بھی ان کے لیے ہاتھ اٹھاتے، میرے مولا یہ امتی معافی مانگ رہا ہے، اس کو معاف فرماتے۔ بڑی خوش قسمتی ہے یار، نبی امتی کے لیے کہہ دے، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، بندہ کسی کا کام نہ کرے نا اور وہ بڑی تگڑی سفارش لے کر آئے تو لوگ کہتے ہیں تو نہیں، تیرے صحیح دا منہ ہے، نہیں کہتے تو نہیں، تیرے صحیح دا منہ ہے۔ کیا مطلب؟ تیرے لیے کام نہیں کر رہا، جس کی سفارش کرائی ہے وہ میرے لیے بڑا محترم ہے، ہاں نا؟ تو بھائی ہم حضور پاک سے سفارش کرا لیں، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کی آیت۔ اب اس قرآن کریم کی آیت کی شرح سنیں، تفسیر سنیں، تشریح سنیں، تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ میں حوالہ جات دے رہا ہوں، عربی کتاب میں تفسیر ابن کثیر اٹھاؤ، آپ کی مرضی، تفسیر مظہری اٹھاؤ، آپ کی مرضی، تفسیر سالوی اٹھاؤ، آپ کی مرضی، الکشف والبیان اما فی تفسیر القرآن اٹھاؤ، آپ کی مرضی، بحر المحیط اٹھاؤ، آپ کی مرضی، الجامع لاحکام القرآن قرطبی اٹھاؤ، آپ کی مرضی، کنز الامال اٹھاؤ، آپ کی مرضی، یا اردو زبان میں پڑھنے سمجھنے سننے کے لیے اس آیت کی شرح مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کے والد مکرم، ان کی تفسیر معارف القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 460 سورۃ نساء آیت نمبر 64 کی تفسیر اردو میں پڑھنا چاہو، آپ کی مرضی۔ یہ میں نے ریفرنس اس لیے دیا ہے کہ میرے جانے کے بعد کوئی یہ نہ کہے مولوی صاحب میں ٹھوک کے گال کیتی ہے۔ میں نے 10 کتابوں کے حوالوں سے یہ بات مدلل اور مبرہن کی ہے۔ یہ ان 10 میں اگر آپ کہیں گے نا ہمیں عربی نہیں آتی تو میں اردو کتاب کا بھی آپ کو ریفرنس دے چکا ہوں۔ یہ لکھتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کے دور میں ایک واقعہ ہوا۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک شخص تھا، اس نے قرآن کریم کی یہ آیت سن رکھی، اس کے دل میں تھا کہ میں اس آیت پہ کبھی عمل کروں اور حضور کی خدمت میں جا کے سرور کائنات سے بھی اپنی معافی کی دعا کراؤں۔ دیہاتی تھا، گھر سے چلا، آنکھوں میں یہ نغمے سجائے کہ حضور کا دیدار کروں گا، حضور پاک کی خدمت میں حاضری دوں گا اور معافی کی دعا بھی کرا دوں گا، معاف ہو جائے گا۔ لیکن تقدیر کو کچھ اور منظور تھا۔ رسول پاک علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ علیہ السلام پردہ فرما کر قبر مبارک میں تشریف لے گئے۔ رسول پاک علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے، یہ مدینہ پہنچا، جسے دیکھے پریشان، جسے دیکھے عجیب حالت، مدینے کی زمین اسے عجیب لگنے لگی، ہر جگہ غم کے سائے اور دکھ اور آہوں کی باتیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ ادھر ہوتا ہے ادھر ہوتا ہے ادھر ہوتا ہے، مسجد نبوی میں آتا آتا رسول اللہ کے روضہ اقدس جہاں بنا ہے، اس وقت تو روضہ نہیں، قبر مبارک اور اماں عائشہ کا کمرہ تھا نا، اس کے قریب آ کر رک گیا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے کیا پتا، میں تو یہی آیت لے کر آیا تھا
جئتک مستغفرا لذنوبی ومستشفعا بک الی ربی وقد انزل اللہ فی کتابک المنزل ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما جئتک مستغفرا لذنوبی ومستشفعا بک الی ربی. میرے پاک پیغمبر، میں جو یاد کر کے آیا مجھے سب کچھ بھول چکا. ایک آیت ہے، اللہ کا قرآن ہے، اترا آپ پہ ہے، وہ مجھے تسلی دے رہی ہے. وہ آیت بتاتی ہے گناہگار آدمی خود معافی مانگے، آپ کی خدمت میں آئے، آپ بھی اللہ سے معافی مانگے، وہ بخشا جائے گا. یہ قرآن کی آیت ہے. قد انزل اللہ فی کتابک المنزل، یہ آیت آپ پر اتری ہے، قرآن میں ہے. جئتکا، اب میں آپ کے پاس آ چکا، مستغفرا لذنوبی، معافی مانگ چکا، مستشفعا بک الی ربی، آپ ہی سے سفارش کر رہا ہوں. اللہ کو فرما دیجئے ان یغفر لی خطایا، اور اب مجھے بھی معاف کر لے. دیکھنے والے کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ. آیت قرآن کی ہے اور شرح میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں میں سن رہا ہوں، وہ بڑے لجاجت سے رسول اللہ کے قریب قبر مبارک پر بات کر رہا. کرتے 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 جب اس کا غم اور دکھ کم ہوا نا، اٹھ کے جانے لگا، تو حضرت علی فرماتے ہیں فنودیہ من القبر انہ قد غفر لک. اسے رسالت مآب کی مرکز مبارک سے خوشخبری ملی کہ بندے غم نہ کر، رب نے تجھے معاف کر دیا. اب سنیے، یہ واقعہ لکھ کر قرآن کریم کی تفسیر میں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی لکھتے ہیں کہ جو قرآن کی تفسیر کرنے والے مفسر ہیں ان سب کا اتفاق ہے ان حکم الآیت باق بعد وفاتی ہی، اس آیت کا حکم رسول اللہ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آج بھی باقی ہے. اگر کوئی اللہ کے کرم سے روز اقدس پہ پہنچ جائے اور حضور پاک سے عرض کرے یا رسول اللہ گناہگار ضرور، خطاکار ضرور، روسیاکار ضرور، لیکن اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوں، خود معافی مانگ چکا ہوں، اب اللہ سے معافی کی درخواست آپ بھی کر دیجئے، اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیں گے. میں نے کہی معافی کا دوسرا طریقہ ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زندگی کے قائل ہیں. ہم عقیدہ حیات النبی کو تسلیم کرنے والے ہیں. جو نہیں کرتا میرا اس سے کوئی لڑائی کا جھگڑے کا معاملہ نہیں ہے، وہ جانے اس کا خدا جانے. لیکن جو تسلیم کرتا ہے، جو مانتا ہے، جس کا نظریہ ہے، جس کا عقیدہ مذہب و مسلک و ایمان ہے، اسے تو میں سمجھاؤں نا، اسے تو بتانا میری رسپانسیبلٹی اور ذمہ داری ہے نا. تو میرے دوستو، رسول پاک علیہ السلام کی قبر اطہر پہ اللہ آپ کو لے جائے. بولتے نہیں ہو جائے، سارے بولیے جنہیں حضور کی قبر پہ جانا ہے، اللہ آپ کو رسول اللہ کی قبر اطہر پہ لے جائے اور اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ حاضر ہوں، وہاں صلاۃ و سلام بھی پیش کریں، رسول اللہ کی خدمت میں درود کی ڈالیاں پیش کریں، اور ادھر ایک کام بھی کر لیں، یہی کہ یا رسول اللہ قرآن کریم میں ہے گناہگار خود معافی مانگے، آپ کے پاس آئے، آپ بھی درخواست کرتے ہیں تو میری درخواست میرے اللہ سے کر دیجئے. آپ کو ایک بات سناؤں، آپ کا ذوق تازہ ہے؟ جن کا ذوق تازہ ہے سارے ہاتھ کھڑے کرو، مجھے پتہ چلے نا میں کتنے ہمارے مجمع میں جاگتے بیٹھے ہیں. سارے ہاتھ کھڑا کریں، بیٹھے، اللہ کا نام لیں ایک دفعہ، مجھے پتہ چلے آپ زندہ بیٹھے ہیں، بندے سوئے ہوتے ہیں. یہ میں نے ہاتھ کھڑے اس لیے کرائے ہیں، جو اگلی بات کر رہا ہوں وہ بڑی انٹرسٹڈ ہے. میں مدینہ طیبہ میں تھا عمرے کے وقت، مجھے ایک بزرگ وہاں ملے، مولانا احمد علی لاہوری، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں ارب رحمت نازل فرمائے، ان کے سلسلے کے بزرگ تھے. وہ مجھے فرمانے لگے کہ مفتی صاحب روز اقدس پر جائیں گے؟ میں نے کہا ضرور. کہتے ہیں ایک بات بتاؤں جو حضرت لاہوری کیا کرتے تھے. مولانا احمد اللہ لاہوری، یار نام ہی کافی ہے، امام التفسیر والہدیٰ. کہا جی.
کہ وہ یہ سارے کام کرتے، سلام بھی پڑھتے، صلاۃ بھی پڑھتے، استشفاء کی درخواست بھی کرتے، دعا کا بھی کہتے، جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے سلام کے لیے کہا تھا وہ بھی بھیجتے، پھر ایک کام اور بھی کرتے، کہ وہ کیا، کہ وہ حضور پاک کے روضے پر پہنچ کے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، جب آپ اپنے شفیق چچا ابو طالب کے پاس تھے اور انہوں نے آپ سے بات کی تو آپ نے فرمایا میرے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لے، میں اکیلا گواہ تیری قیامت میں بخشش کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ کہا جی روایات تو ہے، تو کہا حضور پاک کے سامنے کہو میرے مولا میں بھی آپ کے سامنے کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کا آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ پھر وہاں کلمہ پڑھیے اور حضور پاک کو اپنے ایمان کا گواہ بنائیے اور کہیے آپ تو صادق اور امین ہیں، سچے ہیں اور امین امانت دار ہیں، یہ میں امانت دے رہا ہوں، کل قیامت میں اگر رب کے فرشتے مجھ سے میرے ایمان کی دلیل لیں تو گواہی آپ دے دیجئے۔ اور کہا ہر کام کے لیے کم از کم 2 مسلمان گواہ ضروری ہیں، اور یہ 2 گواہوں کا نصاب بھی روزہ مبارک میں پورا ہے۔ نہیں سمجھے؟ حضرات شیخین حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما وہاں موجود ہیں، تو کہا وہاں یہ کہنا کہ میرے پیغمبر کے ساتھیوں کل قیامت میں حضور کی گواہی آئے، آپ کی تصدیق آئے تو آپ بھی تصدیق کرنا۔ میں اب آپ کے سامنے کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھ کے ایمان لا کے آپ کو اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شفیع المذنبین کو گواہ بنا رہا ہوں۔ اور کبیر والا ضلع خانے وال کے دوستوں میں بڑی جرت سے بات کر رہا ہوں، رب کی رحمت پر بھروسے سے بات کر رہا ہوں، جس شخص کے ایمان کی گواہی قیامت کے میدان میں حضور پاک کی زبان سے آئے، تصدیق ابو بکر و عمر کی زبان سے آئے، اسے جنت جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، یہ طے شدہ بات۔ تو بخشش کے دونوں طریقے ہیں، گھر میں بھی مانگ سکتے ہیں، ادھر بھی جا سکتے ہیں، میں دونوں کا کہہ رہا ہوں، رب توفیق دے تو ادھر بھی جائیے، اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، قرآن سے اللہ ہمارا لگاؤ بھی رکھے اور رسول پاک علیہ السلام سے ہمارا تعلق بھی رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔